اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کرتے ہیں کہ مریخ پر، مارس پر پہلا انسان کون تھا، یا اگر ہم یوں بھی کہیں کہ پہلے نبی کا نام کیا تھا، جو پہلے نبی آئے تھے مریخ پر۔ جس طرح اس دنیا میں انسان ہے، آبادی ہے، اسی طرح مریخ پر بھی انسان اور آبادی ہے۔ نبوت کا سلسلہ وہاں بھی جاری تھا، اور وہاں پر جو پہلا انسان تھا وہ کون تھا؟ ہماری اس دنیا میں جو پہلا انسان آیا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ وہ رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور مریخ پر جو پہلا انسان آیا، جو پہلا پیغمبر، پہلا نبی، پہلا رسول آیا، اس کا نام کیا تھا؟ برخیا علیہ السلام۔ یہ راز میں نے نہیں کھولا، یہ راز علامہ محمد اقبال نے جاوید نامہ میں کھولا ہے، اور یہ تصنیف، یہ کتاب 1933 میں تو لکھی گئی، پبلش ہوئی۔ یہ کلیات اقبال ہے۔ کلیات اقبال کے اندر ہی ہے جاوید نامہ، صفحہ نمبر 685 پہ جاوید نامہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پروفیسر حمید اللہ ہاشمی کا ترجمہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ روحانی طور پر جلال الدین رومی مریخ پر لے کر گئے۔ مریخ پر لے کر گئے تو وہاں کی بلڈنگز دکھائیں۔ وہاں پہ ایک مریخی شخص سے ملاقات ہوئی۔ مریخی شخص نے کہا، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی یہی کہا جو ہمارے مورث اعلیٰ ہیں، یعنی ہمارے جو جد ہیں، جو پہلا انسان ہے، اس کا نام تھا برخیا علیہ السلام۔ برخیا علیہ السلام کو اللہ نے پہلے جنت میں بھیجا، ویسا ہی واقعہ جیسے آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد ان کو جنت سے نکال کے جو عالم ملکوت میں ہوتی ہے، مریخ پر بھیجا اور ان کو مرغدین شہر میں بھیجا۔ مرغدین شہر کیسا ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کریں گے۔ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا؟ برخیا علیہ السلام۔ اب علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، کیونکہ فارسی کلام ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں ہے۔ اب وہ جو مریخی شخص تھا، حکیم مریخی، اقبال کہتے ہیں وہ جو مریخی باشندہ تھا، اس نے کیا کلام کیا؟ فرماتے ہیں این نواہ مرغدین برخیاست۔ یہ برخیا علیہ السلام کا گرد و نواح کا علاقہ ہے جس کو مرغدین کہتے ہیں۔ برخیا نام ابو الآبائے ماست، یعنی کہ برخیا علیہ السلام ہمارے جد ہیں، ہمارے مورث اعلیٰ ہیں، مریخ پر ہمارے پہلے انسان ہیں۔ آگے کیا بات؟ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے ہماری دنیا میں ابلیس ہے، شیطان ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کہتے ہیں اس کا نام ہے فرز مرز۔ فرز مرز عامر کردار زشت، یعنی وہاں کا جو ہے برائی کا حکم دینے والا کون تھا؟ فرز مرز۔ اب ہمارے مرشد پاک نے بھی اس کی تفصیل بتائی۔ کیا بتائی؟ جس جہان میں جو آدم بنایا گیا، جس کو بھیجا گیا، اس خطے اور اس جہان کی مٹی سے بنایا گیا۔ لیکن آدم علیہ السلام جو آدم میں صفی اللہ ہیں، ان کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ جتنے بھی آدم بنے، ہر آدم کی مخالفت کسی خبیث جن نے کی۔ اب جو مریخ پر برخیا علیہ السلام ہیں، ان کی مخالفت کس نے کی؟ فرز مرز نے، جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور جن کی آدم میں صفی اللہ کی مخالفت کس نے کی؟ ابلیس نے۔ ابلیس جو تھا یہ علم میں سب سے زیادہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کائنات میں اتنے آدم آ رہے ہیں اور وہ خلافت لے کر آ رہے ہیں، پھر سب سے آخر میں جب
آدم صفی اللہ کو بنایا گیا اور یہ پاک مٹی اور بہشت کی مٹی سے بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام سے بغض رکھا، وہاں سے حسد کی، اور آدم صفی اللہ جو تھے ان میں سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا، اس وجہ سے ان کو جنت کی مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اب یہی راز حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک آدم نہیں ہے کہ پہلا انسان ایک آدم صفی اللہ ہوں، اس کائنات میں اور بھی آدم آئے ہیں، کن کن خطوں میں آئے ہیں اور کن کن سیاروں میں آئے ہیں۔ اس دور میں ہمارے مرشد پاک نے اور آسانی کے ساتھ بتا دیا۔ اب علامہ اقبال نے کیونکہ یہ تو فارسی میں بتایا، اور ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہی نہیں جانتے کہ علامہ محمد اقبال نے کیا کلام کیا، کون سے رازوں سے پردہ ہٹایا، ہمارے پاکستانی بھی نہیں جانتے کیونکہ وہ فارسی کلام ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں جو اقبال نے راز کھولے ہیں تھوڑے سے، ہمارے مرشد پاک نے کھل کے وہ راز کھولے ہیں، بے انتہا آسان الفاظ میں وہ راز کھولے ہیں۔ اور عین الفقر میں حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں کئی آدم آئے، ہزاروں کی تعداد میں آدم آئے، اور کہاں کہاں آئے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، کیونکہ بغیر دلیل کے انسان نہیں مانتا۔ تو ہمارے مرشد پاک نے اپنی تصنیف دین الہی میں مکمل تفصیل بتا دی ہے، اور مدلل گفتگو ہے کہ ہر انسان ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہر مسلک کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے۔ اللہ کے بہت سے راز ایسے جو اقبال نے، فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھوڑے تھوڑے راز کھولے ہیں اپنے اپنے وقت میں، اس دور آخر میں ہمارے مرشد پاک نے وہ سارے راز افشاں کیے ہیں۔ ان رازوں سے واقف ہونے کے لیے دین الہی تصنیف کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو کہیں سے دین الہی تصنیف نہیں ملتی تو واٹس ایپ پہ مجھے میسج کریں، میں آپ کو وہ دین الہی کتاب فراہم کر دوں گا، آپ کو سینڈ کر دوں گا PDF فائل۔ اور دین الہی کے رازوں کو سمجھنے کے لیے دل میں نور ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دل میں نور پیدا کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کریں اللہ اللہ، اور ساتھ میں اس تصنیف کا مطالعہ ضرور کریں۔ وہ راز جو بڑی مشکل سے اقبال نے سمجھائے ہیں، جو مشکل کلام ہے، عام انسان کو سمجھ نہیں آتا، اس کتاب میں وہ راز انتہائی آسانی کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں۔ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں، دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہے اور ساتھ پڑھتے رہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ